السلام علیکم۔ جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگ کیسے گرا سکتے ہیں ہمیں؟ لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں رکھا، سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ اپنے باپ دادا، اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ اور نہ ہی اپنے بتوں کی۔ اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ ممکن ہے وہ ہمیں بہت ہی جلد نوازنے والا ہو، ہمت نہیں ہارنا، ٹھیک ہے نا؟ بس توکل رکھو۔ ہمیشہ یہ دعا کرو، کوئی چیز ہو نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے، کسی ہونے یا نہ ہونے کے باوجود تمہارا دل مطمئن ہو، تمہاری خوشی کس چیز سے جڑی نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ نمازوں کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ اے مسلمانوں، حالات تیرے سپرد کر دیے ہیں، اللہ تو لوگوں کی شر سے بچائے رکھے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مددگار اور حمایتی۔ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد نوافل سے بہتر ہے۔ جس کی قبولیت کے لیے تو کن کہے، کوئی ایسی پر اثر دعا ملے جس سے دل ملا ہے، اے اللہ اسی سے نصیب جا ملے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت، حسین نعمتوں میں سے ایک نماز ہے۔ جو سکون اس پہ ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ گناہ گار ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ اب اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں اللہ سے کچھ بھی مانگ سکیں۔ حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہماری دعاؤں کا معاملہ جس ہستی کے ساتھ ہے وہ رحم میں سب سے بڑا ہے، اس کی بخشش ہمارے تصور سے باہر ہے، اس کی سخاوت غیر محدود ہے۔ آپ جتنی دفعہ اللہ سے خیر اور توبہ طلب کریں گے، اللہ اتنی ہی دفعہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ جتنا زیادہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ اتنا ہی زیادہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ نے کبھی بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا، پھر آپ اپنی نظر میں جتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، گناہوں کا احساس ہو جانا سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔